subscribe my channel and press the bell icon and like and share. Thank you. प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें एक बहुत प्यारी कहानी सुनाते हैं। बहुत अरसा हुआ किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी 4 बेटियां थीं। सबसे छोटी बेटी का नाम बहार था। चूँकि वो मौसम बहार में पैदा हुई थी, इसलिए बादशाह और मलका ने उसका नाम बहार रख दिया था। वो बड़ी नरम दिल और खुश मिजाज थी। हर वक्त हंसती खेलती और कहकहे लगाती रहती थी। यही वजह थी कि बादशाह और मलका उसे सबसे ज़्यादा चाहते थे, जिसकी वजह से तीनों शहजादियाँ इससे हर वक्त जलती और उसे कोसती रहती थीं। एक दिन बादशाह की सालगिरह थी। इस मौका पर बादशाह ने अपनी 4 बेटियों को सुर्ख कंठनी वाले तोते तोहफे के तौर पर दिए। शहजादियाँ बाप के हाथों तोते लेकर बहुत खुश हुईं। हर तोता सोने के नाजुक और खूबसूरत पिंजरे में था। बहार की खुशी का तो ठिकाना ही ना था। वो रोज़ाना घंटों तोते के पास बैठकर उससे बातें किया करती और उसे नित नए बोल सिखाती। कुछ ही दिनों बाद शहजादी बहार का तोता बातें करने लगा, प्यारी प्यारी और मीठी मीठी बातें। एक बात तो उसने खूब रट ली थी कि हमारा बादशाह सलामत रहे। जब बड़ी शहजादियों ने देखा छोटी शहजादी का तोता उनके तोतों से पहले बातें करना सीख गया है, तो वो और भी जल गईं और उसके तोते को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगीं। और आखिरकार एक रात वो अपने मंसूबे में कामयाब हो ही गईं। बहार शहजादी हर रोज़ सुबह सवेरे अपने तोते को देखा करती थी, लेकिन आज जब उसने अपने तोते को पिंजरे में मुर्दा पाया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सहेलियों और ख़ुद बादशाह को बहार शहजादी के तोते के मरने का बहुत रंज हुआ। बादशाह ने बहार शहजादी को तसल्ली दी और उसे खूबसूरत बुलबुल तोहफे में देने का वादा किया। चंद दिनों में बहार शहजादी के पास एक खूबसूरत बुलबुल थी जो मीठे मीठे गीत गाती थी। तीनों बड़ी शहजादियां ये गीत सुनकर जल ही तो गईं, लेकिन कर भी क्या सकती थीं। चुपके से वहां से चल दी। शहजादी बहार बहुत खुश थी। वो सारे महल में हंसती खेलती, कहकहे लगाती फिरती और बुलबुल उसके इर्द गिर्द उड़ती हुई बड़ी मीठी आवाज़ में गीत गाती थी। इसी तरह कई दिन गुजर गए। तब एक दिन तीनों बड़ी शहजादियों ने मिलकर एक तरकीब सोची कि क्यों ना छोटी शहजादी की बुलबुल को ठिकाने लगाया जाए। वो छोटी शहजादी के पास गईं और उसे कहने लगीं, प्यारी बहन, तुम्हारे तोते की अचानक मौत से हम सबको बहुत सदमा हुआ है। तोते के बगैर तो तुम्हारा दिल नहीं लगता होगा, इसलिए हम चाहती हैं कि हमारे तोतों में से जो भी तुम्हें पसंद हो ले लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, शहजादी बहार ने कहा। मेरे पास बुलबुल जो है, देखो कितने प्यारे प्यारे गीत सुनाती है। ये कहते हुए शहजादी ने बुलबुल को महल की खिड़की से बाहर उड़ा दिया। अरे ये तुमने क्या किया? बुलबुल को क्यों उड़ा दिया? अगर अब ये वापस ना आई तो? तीनों एकदम बोल उठीं। शहजादी बोली, ऐसा मत कहो, वो हमेशा लौटकर आया करती है। शहजादियों ने कहा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई उकाब उसे शिकार कर ले। ये सुनकर शहजादी परेशान हो गई। एक बात मानो, बड़ी शहजादी बोली, अब जब भी बुलबुल वापस आए तो उसे पिंजरे में बंद कर देना। इससे तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी और बुलबुल की जान को खतरा भी ना रहेगा। इतना कहकर तीनों शहजादियाँ अपने अपने कमरे में चली गईं। उनके जाने के बाद शहजादी बहार अपनी प्यारी बुलबुल के आने का इंतज़ार करने लगी। बुलबुल को गए हुए काफ़ी देर हो गई थी। वो सोचने लगी, इतनी देर तो उसने कभी ना लगाई थी। ना जाने आज क्या बात है। बाज और उकाब घात में होते हुए कहीं इनके हत्थे ना चढ़ गई हो या रास्ता भूलकर कहीं और ना चली गई हो। तरह तरह के वहम उसे सताने लगे और वो परेशान हो गई और वो दिल ही दिल में खुदा से दुआ मांगने लगी, या अल्लाह, मेरी प्यारी बुलबुल जल्द लौट आए।
میں آئندہ اسے سونے کے پنجرے میں بند کر کے رکھوں گی۔ وہ ابھی دعا مانگ رہی تھی کہ اسے اچانک ایک دلکش آواز سنائی دی۔ یہ بلبل کی آواز تھی۔ شہزادی بولی، پیاری بلبل کہاں چلی گئی تھی؟ میں تو بہت مشکل سے واپس آئی ہوں۔ ہمارے راجا کی سالگرہ کا جشن تھا جس میں میرا شریک ہونا بھی ضروری تھا، لیکن میں نے سوچا کہ میرے نہ آنے سے آپ خواہ مخواہ پریشان ہوں گی، اس لیے بڑی مشکل سے ان سے اجازت لے کر آئی ہوں۔ بلبل کی یہ بات سن کر شہزادی نے فیصلہ کیا کہ آئندہ اس کو اسی طرح سے آزادی سے نہیں اڑنے دوں گی۔ چنانچہ اس نے بلبل کو پکڑا، پیار کیا اور پھر اسے سونے کے پنجرے میں بند کر دیا۔ پہلے تو بلبل سمجھی کہ شہزادی صاحبہ مذاق کر رہی ہیں، لیکن جب شہزادی نے پنجرہ اچھی طرح بند کر دیا تو بلبل بولی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں شہزادی؟ شہزادی بولی، کچھ نہیں، رات کو میری امی کی پالتو بلی شکار کی تلاش میں نکلتی ہے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ تمہیں شکار نہ کر لے۔ بلبل نے کہا، لیکن مجھے اس سے نفرت ہے، آپ مجھے اس پنجرے سے نکال دیجئے۔ اچھا، رات تو بسر کر لو، صبح نکال دوں گی، یہ کہہ کر شہزادی بلبل کو ٹال گئی۔ اس کے بعد شہزادی بہار نے بلبل کو کھانا دیا، لیکن وہ کیسے کھاتی، وہ تو قید تھی، اس کو کھانے کا جی نہ چاہا، چنانچہ اس نے ایک درد بھرا گیت گانا شروع کر دیا۔ شہزادی نے پوچھا، یہ آج کیسا گیت گا رہی ہو؟ بلبل بولی، کیا کروں، پنجرے میں بیٹھ کر میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ کوئی اچھا اور خوشی کا نغمہ گاؤں، وہ تو آزادی میں ہی گایا جا سکتا ہے۔ اچھا، نہیں دل چاہتا تو سو جاؤ، یہ کہہ کر شہزادی اپنے بستر پر چلی گئی۔ آج صبح سے کچھ دیر پہلے ہی شہزادی بہار کی آنکھ کھل گئی۔ بلبل چلا چلا کر کہہ رہی تھی، اٹھو شہزادی صاحبہ، پنجرے میں میرا دم گھٹ رہا ہے، دروازہ کھولو، میں صبح کی سیر کرنا چاہتی ہوں، دیر ہو گئی تو پھولوں پر سے شبنم خشک ہو جائے گی۔ شہزادی نے کہا، اچھا آتی ہوں، ابھی چپ چاپ بیٹھی رہو، تھوڑی دیر میں اکٹھے ہی سیر کو نکلیں گے۔ نہیں، مجھے ابھی باہر نکالیے، بلبل زور سے چلائی، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اتنے میں شہزادی بستر پر سے اٹھ چکی تھی، بلبل کے پاس آ کر پنجرہ ہاتھ میں لیا اور بعد کی سیر کو چل دی۔ بیچاری بلبل سمجھی کہ شہزادی نے واقعی مجھے قید کر دیا ہے۔ ٹھیک اسی وقت تینوں بڑی شہزادیاں بھی باغ میں آ گئیں۔ انہوں نے بہار سے کہا، تم نے بہت اچھا کیا جو اس بلبل کو پنجرے میں ڈال دیا، اب یہ بہت جلد اس میں رہنے کی عادی ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلبل اور بھی غمگین ہو گئی، لیکن جب شہزادیاں چلی گئیں تو بلبل بولی، شہزادی صاحبہ، مجھے پنجرے کی قید سے آزاد کر دیجئے، میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے۔ شہزادی نے کہا، پیاری بلبل، میں تمہیں بے حد پیار کرتی ہوں، اس لیے پنجرے میں بند کیا ہے، لو اب مجھے کوئی میٹھا سا گیت سناؤ۔ لیکن بلبل پنجرے میں ایک طرف خاموش اور افسردہ بیٹھی رہی۔ اس طرح اداس رہنے سے کیا فائدہ؟ شہزادی نے کہا، کوئی گیت گاؤ۔ بلبل نے کہا، میں کیسے گاؤں، میں باہر جا کر درختوں، جھیلوں اور دھان کے کھیتوں میں اڑنے کی عادی ہوں، گلاب کی شبنم میرا انتظار کر رہی ہے، اگر یہی بات ہے تو چلو میں تمہیں جھیل کی سیر کر لاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر شہزادی نے پنجرہ اٹھایا اور جھیل پر چلی گئی۔ جھیل کے چاروں طرف اونچے درخت تھے۔ دھان کے کھیت کے کنارے کھڑی ہو کر شہزادی نے کہا، اسی طرح میں ہر روز تمہیں گھمانے لایا کروں گی، میں تمہیں پیار کرتی ہوں اور خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ بلبل کی اداسی اور بڑھ گئی۔ سیر کے بعد شہزادی جب واپس محل میں آئی تو اس نے بلبل کے آگے دانہ رکھا، لیکن بلبل نے اسے چھوا تک نہیں۔ یہ دیکھ کر شہزادی بڑی فکر مند ہوئی۔ اس نے اپنی بہنوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا، پیاری بہار، تم ذرا سختی سے کام لو، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بہار بولی، لیکن یہ اگر کچھ کھائے گی نہیں تو یہ زندہ کیسے رہے گی؟ فکر نہ کرو، بھوک بھلے بھلوں کو سیدھا کر دیتی ہے، جب اسے بھوک لگے گی تو خود بخود کھانا کھا لے گی۔ یہ سن کر شہزادی بہار خاموش ہو گئی اور سوچنے لگی، شاید کل تک وہ پنجرے کی عادی ہو جائے۔ دوسرے دن صبح سویرے شہزادی نے بلبل کو آواز دی، لیکن بلبل نے کوئی جواب نہ دیا۔ شہزادی اسی وقت بستر سے اٹھی، دوڑی ہوئی پنجرے کے پاس گئی تو اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ بلبل آنکھیں بند کیے پنجرے میں بے ہوش پڑی تھی۔ دروازہ کھول کر شہزادی نے بلبل کو باہر نکالا، اس پر گلاب کا عرق چھڑکا اور اسے ہوش میں لانے لگی۔
میری پیاری بلبل، اور یہ کہتے ہوئے شہزادی رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گرے۔ بلبل نے آنکھیں کھول دی، اس نے دیکھا کہ وہ پنجرے میں نہیں ہے۔ بولی، جب تک میں آزاد نہیں ہوں گی اس وقت تک میں گا نہیں سکتی، اور اگر گاؤں گی نہیں تو مر جاؤں گی۔ گانا میری غذا ہے۔ شہزادی بہار نے کہا، لو اب تم آزاد ہو۔ میں نے تمہیں اس میں قید کیا تھا۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور تمہیں اپنے پاس ہی رکھنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ موت قید ہے۔ جاؤ اب تم آزادی کے ساتھ اڑو، چہچہاؤ، خوشی کے نغمے گاؤ۔ اتنا کہہ کر شہزادی نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھول دی اور بلبل سے کہا، تم جب چاہو بلا روک ٹوک آ جاؤ، اب میں تمہیں کبھی اس پنجرے میں بند نہیں کروں گی۔ بلبل نے کہا، پیاری شہزادی، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ میں تمہیں ہر روز اچھے اچھے گیت سنایا کروں گی اور سیر کے بعد روزانہ تمہارے پاس آ جایا کروں گی۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اتنا کہہ کر اس نے پر کھولے اور آسمان کی بلندیوں میں اڑ گئی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ جب بلبل آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو شہزادی پھر اداس ہو گئی۔ دوسری شہزادیوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ شہزادی بہار کا مذاق اڑانے لگی اور کہنے لگی، اب وہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ لیکن شام ہوتے ہی بلبل لوٹ آئی۔ وہ آ کر سیدھی شہزادی بہار کے کاندھے پر بیٹھ گئی۔ اس نے وہ سب اچھے اچھے گیت سنائے جو اس نے اپنی اڑان کے دوران سیکھے تھے۔ شہزادی بہار رات دن اپنے کمرے کی کھڑکی کھلی رکھتی تاکہ بلبل جب چاہے اس کے کمرے میں بلا کسی رکاوٹ کے آ جائے۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ جس مکان میں ہوادار کھڑکیاں ہوں وہ صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں۔ شہزادی بہار کی صحت بھی بہت اچھی ہو گئی، اور جب وہ بڑی ہو گئی تو ہمسایہ ملک کے بادشاہ کے لڑکے کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ شہزادی بہار کی تینوں بڑی بہنیں جو ہر وقت کڑتی اور حسد کی آگ میں جلتی رہتی تھیں، اپنے اپنے کمروں کی کھڑکیاں بند کر کے سوتی تھیں۔ تازہ ہوا نہ آنے سے وہ دن بدن کمزور ہوتی گئیں۔ بادشاہ انہیں بہترا سمجھا تاکہ لیکن وہ ایک نہ سنتی۔ آخر بادشاہ نے ان کی شادیاں اپنے وزیروں کے بیٹوں سے کر دیں۔ کہتے ہیں شہزادی بہار جب تک زندہ رہی، بلبل اس سے برابر ملنے آتی رہی۔